پہ آتا ہے، کوئی بے کس ہو کہ مفلس ہو یا ہو کوئی یتیم، ارے کس پہ نہیں فیضان علی حیدر کا، کس پہ نہیں فیضان علی حیدر کا۔ حضرات یہ شعر دیکھیں، شاید پسند آئے۔ گفتگو میں وہ شرافت تھی کہ سننے والا، گفتگو میں وہ شرافت تھی کہ سننے والا، ارے ہو گیا تابع فرمان علی حیدر کا، ہو گیا تابع فرمان علی حیدر کا، لب پہ نام آتا ہے، ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے۔ دوسرا مثال دیکھیں گے، ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے، ارے جو ہے فردوس میں ایوان علی حیدر کا، جو بھی ہے خلد میں ایوان علی حیدر کا، قول موجز ہے چمکتا ہوں میں اختر کی طرح، قول موجز ہے چمکتا ہوں میں اختر کی طرح، ارے مجھ کو جب ہو گیا عرفان علی حیدر کا۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ان حضرات سے جو شامیانے کے باہر کھڑے ہیں، برائے مہربانی فرش عزا پر تشریف لائیں۔ جب ایک بار فرش عزا سج گئی تو بالکل یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ جو لوگ مجلس سننے آئے ہیں وہ کہیں اور تشریف رکھیں۔ میری آواز اگر مومنین تک پہنچ رہی ہے تو ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ وہ برائے مہربانی برادر محترم جناب مجیب صدیقی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں۔ ایک بار آپ حضرات بلند آواز سے نعرہ صلوات بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملائک وجد کرتے ہیں، مشیت مسکراتی ہے، جہاں ذکر جمیل سید لولاک ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھیے بزم سرکار دو عالم ہے۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے قلب مومن پاک ہوتا ہے، یہ وہ نسخہ ہے جس سے قلب مومن پاک ہوتا ہے، اور ترقی کر کے کوئی آسماں تک بھی پہنچ جائے، حقیقت کچھ بھی ہو بنیاد تو تعلیم ہوتی ہے۔ چاہتا ہوں ایک مصرع دو بار نہ پڑھوں، وقت بہت کم ہے۔ ترقی کر کے کوئی آسماں تک بھی پہنچ جائے، حقیقت کچھ بھی ہو بنیاد تو تعلیم ہوتی ہے۔ جو باب علم کی محفل میں آؤ، مجلس میں آؤ، باادب بیٹھو، کہ علم و فکر کی دولت یہاں تقسیم ہوتی ہے، کہ علم و فکر کی دولت یہاں تقسیم ہوتی ہے۔ یہ حضرات اٹھ کیوں رہے ہیں بھائی؟ بہت اچھا ہے، ہم کو موقع مل گیا۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چند اشعار مصطفیٰ صاحب نعت کے چند اشعار عرض کیا ہے کہ سنبھل اے دل کے گناہوں ثواب دیکھتے ہیں، سنبھل اے دل کے گناہوں ثواب دیکھتے ہیں، میرے عمل کو رسالت مآب دیکھتے ہیں۔ سنبھل اے دل کے گناہوں ثواب دیکھتے ہیں، میرے عمل کو رسالت مآب دیکھتے ہیں، اور انہی کو ہوتا ہے آقا کی عظمتوں کا شعور، انہی کو ہوتا ہے
آقا کی عظمتوں کا شعور نگاہ دل سے جو رب کی کتاب دیکھتے ہیں، نگاہ دل سے جو رب کی کتاب دیکھتے ہیں، اور تصورات میں آتا ہے جب دیار رسول، تصورات میں آتا ہے جب دیار رسول، تو جیسے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں، تو جیسے جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں، اور شعر کے میرے رسول کی عظمت کے جو نہیں قائل، میرے رسول کی عظمت کے جو نہیں قائل، انہی کو دہر میں خانہ خراب دیکھتے ہیں، انہی کو دہر میں خانہ خراب دیکھتے ہیں۔ اور آخری شعر حضرت امیر علیہ السلام کی شان میں، دنیا میں جو بزرگان دین ہیں، پہلے مصرے میں ان کا بیان ہے، اکابرین امت کا بیان ہے، اولیاء امت کا بیان ہے کہ انہی کو دہر میں خانہ خراب دیکھتے ہیں، اور بلندی جن کی جہاں سر اٹھا کے دیکھتا ہے، بلندی جن کی جہاں سر اٹھا کے دیکھتا ہے، وہ سر جھکا کے در بو تراب دیکھتے ہیں۔ بلندی جن کی جہاں سر اٹھا کے دیکھتا ہے، وہ سر جھکا کے در بو تراب دیکھتے ہیں، وہ سر جھکا کے در بو تراب دیکھتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ دیجئے، سمجھیں ہم کہ توجہ آپ کے، اللہ وسلم۔ مطلب سنیے کہ جو نہ جانے کہ ہے قرآن میں کیا، جو نہ جانے کہ ہے قرآن میں کیا، وہ کہے شعر ان کی شان میں کیا، وہ کہے شعر ان کی شان میں کیا، اور فیض سب ہے انہی کی نسبت کا، فیض سب ہے انہی کی نسبت کا، میں کیا اور میری آن بان میں کیا، فیض سب ہے انہی کی نسبت کا، میں کیا اور میری آن بان میں کیا، اور ہستی روشن ہے عشق حیدر سے، ہستی روشن ہے عشق حیدر سے، ورنہ رکھا ہے جسم و جان میں کیا، ورنہ رکھا ہے جسم و جان میں کیا، اور کیوں فرشتے یہ داد دیتے ہیں، کیوں فرشتے یہ داد دیتے ہیں، ہے قصیدہ علی کی شان میں کیا، کیوں فرشتے یہ داد دیتے ہیں، ہے قصیدہ علی کی شان میں کیا۔ اور یہ مسلسل 3 شعریں کی آیتیں پڑھ کے غور بھی کیجئے، دیکھیے ہے لکھا قرآن میں کیا، انما ہے تو حل عطا ہے کہیں، یہ نہیں ہے علی کی شان میں کیا، پھر بھی کرتے نہیں علی کا بیاں، چھالے پڑ جاتے ہیں زبان میں کیا، پھر بھی کرتے نہیں علی کا بیاں، اور بھولا حیدر کے عشق کا جو سبق، پاس ہوگا وہ امتحان میں کیا، بھولا حیدر کے عشق کا جو سبق، پاس ہوگا وہ امتحان میں کیا، اور مجھ سا ذرہ کہاں کہاں خورشید، لب کشائی ہو ان کی شان میں کیا، لب کشائی ہو ان کی شان میں کیا، اور سکہ چلتا ہے ہر جگہ ان کا، فرق اس اور اس جہان میں کیا، سکہ چلتا ہے ہر جگہ ان کا، فرق اس اور اس جہان میں کیا۔ اب بطور خاص شعر کہ ہاشمی ہیں یہ اموی تو نہیں، ہاشمی ہیں یہ اموی تو نہیں، عیب ڈھونڈو گے خاندان میں کیا، ہاشمی ہیں یہ اموی تو نہیں، عیب ڈھونڈو گے خاندان میں کیا، اور ان کی عظمت کا ہے بیاں ورنہ، ہاں زینت بزم، آخری شعر، زینت بزم کن فقاں ہے علی، یہ غلو ہے میرے بیان میں کیا، زینت بزم کن فقاں ہے علی، یہ غلو ہے میرے بیان میں کیا، اور چھوڑ دیجئے انہیں تو پھر اے مجیب، ہے زمین اور آسمان میں کیا۔ حضرات مادہ تاریخ حکیم صاحب بہت جلدی میں، گوہر صاحب نے کہا بس دے دیجئے ورنہ چھپے گا نہیں، تو مصطفیٰ صاحب توجہ فرمائیے گا، یہ مادہ تاریخ میں ہے، با یاد جناب حکیم سید علی حیدر زیدی سکندر پوری مرحوم 1435۔ عرض کیا ہے کہ افسوس ایک جوہر قابل نہیں رہا، افسوس ایک جوہر قابل نہیں رہا، یعنی جو درد مند تھا وہ دل نہیں رہا، یعنی جو درد مند تھا وہ دل نہیں رہا، اور ہوتا تھا جس کی بات سے ہر ایک کو اتفاق، اس شخصیت کا اب کوئی حامل نہیں رہا، اس شخصیت کا اب کوئی حامل نہیں رہا، وہ اٹھ گیا کہ جس کی محبت دلوں میں تھی، سب کی محبتوں کا وہ حاصل نہیں رہا، سب کی محبتوں کا وہ حاصل نہیں رہا، ہیہات آج اٹھ گیا وہ میر کارواں، رمز آشنائے جادو منزل نہیں رہا، رمز آشنائے جادو
منزل نہیں رہا اور ہمراہ اس کے وسعت قلب و نظر گئی، ہمراہ اس کے وسعت قلب و نظر گئی، وہ معتدل مزاج کا حامل نہیں رہا، وہ معتدل مزاج کا حامل نہیں رہا، اور تاریخ و دینیات پہ جس کی نگاہ تھی افسوس اب وہ عالم و فاضل نہیں رہا۔ جو اہل بیت کا تھا فدائی چلا گیا، فرش عزائے شاہ کا بسمل نہیں رہا، فرش عزائے شاہ کا بسمل نہیں رہا۔ غم میں ہے جس کے منبر و محراب غمزدہ، وہ ایک خطیب غیر مماثل نہیں رہا، اور جب تک رہا وہ شان سے جی اس نے زندگی، کوئی بھی اس کے مد مقابل نہیں رہا، جب تک رہا وہ شان سے جی اس نے زندگی، کوئی بھی اس کے مد مقابل نہیں رہا۔ اور فردوس یوں چلا گیا اٹھ کر جہان سے، جیسے وہ اس جہان میں شامل نہیں رہا، جیسے وہ اس جہان میں شامل نہیں رہا۔ اور غم دوستوں کو ہے کہ گیا یار باوفا، غم دوستوں کو ہے کہ گیا یار باوفا، تھی جس کے دم سے رونق محفل نہیں رہا، تھی جس کے دم سے رونق محفل نہیں رہا۔ اور گھر والے کیوں نہ روئیں کہ سایہ ہی اٹھ گیا، وہ بحر مشکلات کا ساحل نہیں رہا۔ اور ہے اتحاد زندگی اور انتشار موت، ہے اتحاد زندگی اور انتشار موت، اس فلسفے سے وہ کبھی غافل نہیں رہا۔ ہے اتحاد زندگی اور انتشار موت، اس فلسفے سے وہ کبھی غافل نہیں رہا۔ اور رحمت ہو اس پہ رب کی دعا ہے یہی مجیب، جو اب ہمارے درمیاں شامل نہیں رہا۔ تاریخ وصال حکیم جی 1435۔ ذاکر محمد، اس میں واو زیادہ چھپ گیا ہے، ذاکر محمد آل محمد، ذاکر محمد آل محمد، چونکہ کہنے میں وہ آل کہا جاتا ہے اس لیے چھپ گیا، واو کو حذف کر دینا چاہیے، 6 عدد۔ ذاکر محمد آل محمد، حکیم سید علی حیدر زیدی علی اللہ مقامہ، 2014۔ بچیے دنیا سے دل لگانے سے، مادہ تاریخ عیسوی۔ بچیے دنیا سے دل لگانے سے، فائدہ کیا فریب کھانے سے، بچیے دنیا سے دل لگانے سے، فائدہ کیا فریب کھانے سے، اور روک سکتا نہیں کوئی اس کو، موت آتی ہے ہر بہانے سے، موت آتی ہے ہر بہانے سے۔ اور سونا سونا سا ہے سکندر پور، یہ ہوا حال کس کے جانے سے، سونا سونا سا ہے سکندر پور، یہ ہوا حال کس کے جانے سے۔ سید حکیم علی حیدر اٹھ گئے آج اس زمانے سے، اٹھ گئے آج اس زمانے سے، اور نقش ایسے بنا گئے دل پر مٹ نہیں سکتے جو مٹانے سے، نقش ایسے بنا گئے دل پر مٹ نہیں سکتے جو مٹانے سے۔ اور یوں ہی اخلاق میں نہ تھے ممتاز، دیکھیے تھے بھی کس گھرانے سے، یوں ہی اخلاق میں نہ تھے ممتاز، دیکھیے تھے بھی کس گھرانے سے۔ اور جسم کی قید سے ہوئے آزاد، بچ گئے رنج و غم اٹھانے سے، جسم کی قید سے ہوئے آزاد، بچ گئے رنج و غم اٹھانے سے۔ اور مرغے جانے جو دیکھا گلشن خلد، مرغے جانے جو دیکھا گلشن خلد، اڑ گیا اپنے آشیانے سے، اڑ گیا اپنے آشیانے سے۔ اور 2 ستمبر تھا روز، مرغے جانے جو دیکھا گلشن خلد، اڑ گیا اپنے آشیانے سے۔ اور 2 ستمبر تھا روز سہ سنبا، چھوٹے جس دم وہ قید خانے سے۔ اور ماہ ذی قعدہ کی تھی 6 تاریخ، جب قضا آ گئی بہانے سے، سہ پہر آئی 5 ساعت جب، چل دیے رب کے وہ بلانے سے۔ اور جستجو سال عیسوی کی تھی، غم ہوا کم کچھ اس کے پانے سے۔ اور یہ صدا آئی دل سے برجستہ، ہے حقیقت الگ فسانے سے، یہ صدا آئی دل سے برجستہ، ہے حقیقت الگ فسانے سے۔ اور شخص اٹھتے ہیں روز روز مجیب، شخصیت اٹھ گئی زمانے سے، 2014، شخصیت اٹھ گئی زمانے سے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وسیلہ
رسول الله وخليفته بلا فصل أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين ربنا اقبل إلينا بوجه ہم پوری نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمد اللہم صل علی سمع اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہم صل علی محمد وآل محمد رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل في فرجهم يا كريم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمد اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم چونکہ وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں ہے، میں جن حضرات کی موٹر سائیکل راستے پہ کھڑی ہے برائے مہربانی وہاں سے ہٹا لیں، ورنہ آمد و رفت میں دشواری ہوگی۔ جن حضرات کی گاڑیاں شعر مرادہ ہوں کہ جب تک لحد میں عاشق آل ابا رہا، وہ اہل دل کی آنکھوں کا تارا بنا رہا، اور جنت کا در کھلا علی حیدر کے واسطے، تا زندگی جو زینت فرش عطا رہا، تا زندگی جو زینت فرش عطا رہا، اور کرتے رہے سوال نکیرین قبر میں، وہ چپ رہا تو اشک عزا بولتا رہا، کرتے رہے سوال نکیرین قبر میں، وہ چپ رہا تو اشک عزا بولتا رہا۔ ایک وقت تھے ذاکر و حکیم، بڑے نیک نام تھے، اس واسطے عزیز خواص و عوام تھے، اب بولے یہ مومنی علی حیدر کی موت پر سیرت یہ کہہ رہی ہے علی کے غلام تھے، سیرت یہ کہہ رہی ہے علی کے غلام تھے۔ ایک قطعہ معصوم کے سلسلے میں، عظمت ہے کیا رسول کی داور سے پوچھئے، اور کیا ہے شرف علی کا پیمبر سے پوچھئے، پیدا ہوئے کہاں اور گئے کب جہان سے، ارے جس گھر کی جو ہو بات اسی گھر سے پوچھئے، جس گھر کی جو ہو بات اسی گھر سے پوچھئے۔ ایک امام حسین کے لیے کہ تنویر حق ہے، عین صداقت حسین ہے، فتح مبی کی بولتی آیت حسین ہے، ہر انقلاب دیکھتا ہے سوئے کربلا، ہر دور ہر صدی کی ضرورت حسین ہے۔ اس کو ذرا پیچھے ایک سورہ الحمد 3 اخلاص سے مرحوم کی روح کو اشاد فرمائیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین الرحمن نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ والصلاة والسلام على خیر خلقہ واشرف بریتہ سید الکونین جد الحسنین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف۔ دنیا میں خلفشار ہے، انسانیت بلک رہی ہے، انصاف کے لیے ہر طرف آوازیں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ انصاف دلانے والے آئیں گے، وہ آ کر رہیں گے، بہت جلد آ رہے ہیں۔ ان کے آنے کی تیاری میں ہماری ذہنی اور فکری جسمانی تیاری ضروری ہے۔ وہ کون سا دن ہے جس دن مسلمانوں پر ظلم نہ ڈھایا جا رہا، خصوصاً مومنین پر؟ کوئی نہ کوئی دن، ہر دن کسی نہ کسی گھر سے شہید کے صورت میں ایک جنازہ ضرور اٹھ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں جبکہ گھٹن کا ماحول ہے، نا امیدی سی ہے، اسلام نے نا امید ہونے کا اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ انہ لا یخلف المیعاد، انشاءاللہ وہ ضرور آئیں گے، جلدی آئیں گے۔ وہ نہ آنے کی وجہ ہم ہیں، ہمارا کردار ٹھیک ہو جائے تو وہ جلد آ جائیں گے۔ دعا کریں انشاءاللہ سب مل کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم۔ اس دعا کے بھی ساتھ ساتھ قرآنی دعا ہے اور سورہ بقرہ کی آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اما بعد فقد قال الله وهو اصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد وآل۔ اس سے بہتر سب مل کر کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مجلس مشخص ہے اور اس کا ٹاپک بھی مشخص ہے، موضوع بھی۔ چہلم کی مجلس ہے اور وہ مجلس اس کی ہے جو ذاکر بھی تھا، حکیم بھی تھا، تو ذکر بھی ہوگا، حکمت بھی ہوگی۔ میرے لیے، اپنے لیے، میں نفسی طور پر ان مجالس کو اپنے نفس کی وارننگ کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔
اس لیے کہ انسان بھلکڑ بہت جلدی بھول جاتا ہے. تو یہ مجالسوں کا انعقاد یاد دلاتا ہے جس طرح سے یہ چہلم کی مجلس ہو رہی ہے تمہاری بھی ہوگی، اس میں کسی کو شک ہونا نہیں چاہیے. کون ہے اس مجمع میں 100 سال بعد زندہ رہنے کا دعویٰ کر سکے؟ سب کو جانا ہے. جب یہ حقیقت ہے، آج کی بحث ہے ہماری فلسفہ بقا. قرآن کی جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، سورہ رحمان قرآن کا 55واں سورہ ہے، اس کی یہ آیت. کلو علماء کرام تشریف فرمائیں حفظہم اللہ، کلو من علیہا فان. کلو کے معنی whoever، سب کچھ سب لوگ. من کے معنی لوگ، شے نہیں، جس کو کہتے ہیں ذوی العقول. ہماری اس اصطلاح کو بھی استعمال نہیں کرتا جو بورنگ ہے آپ لوگوں کے لیے. عربی میں ما جو ہے انانیمیٹ کے لیے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز. کائنات ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اور یہاں پر ماں نہیں ہے، من ہے. کلو من علیہا فان، یعنی اس زمین پر جتنے سانس لینے والے ہیں، جتنے عقل رکھنے والے ہیں، سب کو فنا ہے. کلو من علیہا فان، فنا کے ساتھ خوف ہے. فنا کا خوف ہے، بقا کا شوق ہے. واہ واہ. پیرش ہونے سے انسان فیئرفل ہوتا ہے، ختم ہو جائے اسے نہیں چاہیے. اس کو He never want، کبھی نہیں چاہتا کہ وہ ختم ہو جائے. اور شوق ہے باقی رہنے کا، اور یہ فطرت ہے ہر انسان کی. فنا کا خوف، بقا کا شوق. جب فطرت ہے تو اسلام بھی دین فطرت ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. سورہ روم کی آیت ہے. یہ دین حنیف کی طرف مڑ جاؤ. کیوں دین حنیف کی طرف مڑو؟ اس لیے کہ یہ دین فطرت پر مبنی ہے. فطرت یہ کہہ رہی ہے فنا سے ڈرو، بقا کا شوق پیدا کرو. تو معلوم ہوا فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. ہاں سمجھنے کی کوشش کریں. انسان فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، باقی رہنے کے لیے آیا ہے. تو وہ باقی رہنے کی راہیں کون سی ہیں؟ ہاں سمجھ میں نہیں کہ جی وہ کون سے راستے ہیں جس سے انسان ایٹرنل ہو سکتا ہے، باقی رہ سکتا ہے، دائم رہ سکتا ہے. وہ کون سی راہیں ہیں؟ اب انہی راہوں کے ساتھ میں مربوط بھی کروں گا. آج سے مربوط ہے مجلسیں. امید ہے کہ ذرا سا یہاں سے جاتے ہوئے میں درس میں اپنے لیے بھی، آپ تمام کے لیے بھی. تو خوف فنا، شوق بقا، دونوں بھی فطرت میں. اور حدیث کہہ رہی ہے کہ خلقتم للبقا لا للفنا. تم باقی رہنے ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہو. کس نے کہہ دیا فنا ہو جاؤ؟ کس نے کہہ دیا فنا ہو جاؤ؟ اگر آپ کو فنا اور بقا کا فلسفہ سمجھنا چاہتے ہیں تو چھوٹی سی مثال دوں گا، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اے ڈراپ آف واٹر، قطرہ پانی کا یہاں ڈال دیجئے، تھوڑی دیر نظر آئے گا، اس کے بعد ایواپریٹ ہو جائے گا. ہے نا بھی سیدھی سیدھی بات. اس قطرے کو
ایواپوریشن سے یعنی ختم ہونے سے، فنا ہونے سے کیسے بچاؤں؟ جی جی، یہاں ڈالیں تو ختم ہو جائے گا، کہ اس کو سمندر میں ڈال دو پھر فنا نہیں ہے۔ انسان تنہا قطرہ ہے، توحید کے سمندر میں ڈال دو پھر باقی ہی باقی رہ جاؤ گے۔ سمندر توحید میں ڈالو، سمندر توحید۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سمجھے اچھی طرح سے۔ روزانہ کتنے گھنٹے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ کہاں گئے وہ؟ اذان بعد از ولادت، نماز بعد از موت۔ اذان بعد از ولادت، نماز بعد از موت۔ بس اتنی دیر کا جھگڑا تھا زندگی کے لیے۔ اذان بعد از ولادت، کان میں اذان دو بھائی، کان میں بچہ پیدا ہوا اذان دو۔ اذان کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ اقامہ دو بھائی، دوسری کان میں، سیدھے کان میں اذان دو، دوسرے بائیں کان میں اقامہ دو۔ اذان و اقامات کے بعد کیا ہوتی ہے؟ نماز ہی تو ہوتی ہے۔ اذان اور نماز میں کتنا دیر ہے؟ ہاں بھائی، اتنی ہی دیر ہے زندگی بھی، 2 دن کی بھی نہیں۔ سمجھیے اچھی طرح سے۔ آنکھ بند کیجئے تو پتہ چلا 50 ہو گئے، 60 ہو گئے، 70۔ ارے کیا ہو گیا؟ ہو گیا جو ہونا تھا۔ ملک الموت آئیں گے، یہ اتنی جلدی؟ یہ جلدی نہیں ہے۔ جو آئے تھے آپ کو ٹائمنگ دے دی گئی تھی، اذا جاء اجل لم یستقدم ساعہ، ٹائم آتے ہی نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا۔ بہت اچھی طرح سے۔ تو کیسے بچیں، باقی کیسے رہیں؟ 24 گھنٹے چلے گئے، ان 24 گھنٹوں کو کیسے پکڑیں کہ نہیں پکڑ سکتے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورج اپنی منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ سورج سینٹر آف دی یونیورس ہے، چونکہ وہ طے کر رہا ہے، پوری ساری یونیورس کھنچ کے چلی جا رہی ہے ایسی منزل کی طرف جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ذات پروردگار نے یہ تعین کر دیا ہے کہ اس کا راستہ ہوگا، اور یہ سورج کا راستہ یہ طے ہو رہا ہے۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 24 آورز۔ ویئر اٹ ہیز بین، کہاں چلے گئے؟ 24 گھنٹے کہاں چلے گئے؟ چلے گئے مولانا، ختم ہو گئے۔ کہ ان کو پکڑیے، کہ نہیں پکڑ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ توجہ کا طالب ہوں۔ عصر کی قسم، ٹائم کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، لوزر ہے، لوزر ہے۔ ساری انسانیت کو خدا کر رہا ہے لوزرز۔ اے گھاٹے والو، گھاٹے والو، گھاٹا گھاٹا، گھاٹے سے پریشانی ہے نا آپ کو؟ خسارہ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے تو الا الذین آمنوا، وہ گھاٹا نہیں ان کا جو ایمان لائے بھی عمل صالحات۔ جی، ایک مفسر ہیں اہل اسلام کے، اچھی چیز جو ہے کسی کی بھی کیوں نہ ہو، لینا سیکھیں۔ الحکمت ضالۃ المؤمن فاطلبوها اینما وجدها۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ یہ نہ دیکھو کس کے پاس ہے یار، اس لیے کہ آپ کی چیز تھی۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، مومن نے کھو لیا ہے، آپ کے پاس ہے۔ وزڈم آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ نے لوز کر لیا ہے، جہاں ملے۔ وہ کہہ رہا ہے اس آیت کو میں سمجھ نہیں پایا تھا، اسی طرح گرمیوں کا زمانہ تھا اور گرمیوں کی جھکڑ چل رہے تھے، بچے سے کہا کہ برف کی سل لا دو، جیسے 1 کلو برف جیسے ہوتا ہے برف ٹھنڈا پانی کے لیے، اور جب باہر